ملٹری کورٹ کا آپ نے یہ کیس لگا دیا اور اس میں اتنی اجلت والی کیا بات تھی کہ اس کو ڈے ٹو ڈے اس کی سماعت چل رہی ہے. عید کی چھٹیاں آگے مگر تیزی اتنی ہے کہ آج جمعے والے دن بھی جبکہ سرکاری دفاتر بند ہو جاتے ہیں، باقی عدالتیں بند ہو جاتی ہیں، ابھی بھی یہ کیس چل رہا ہے جس طرح کہ اس کے علاوہ اور ملک میں کوئی قومی نوعیت کا، قومی اہمیت کا کیس ہی اور کوئی نہیں ہے. تو اس میں کیا اجلت ہے، کیا جلد بازی ہے، کیا اہمیت ہے اس کیس کی؟ یا تو آپ پارلیمان کو کہہ دیں کہ آرمی ایکٹ 1958 کو ریپیل کر دے، یا تو پارلیمان کو کہہ دیں کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کو ریپیل کر دے، یا تو پارلیمان کو کہہ دیں کہ کلبھوشن کے حوالے سے بھی نرمی اختیار کی جائے، جس طرح 9 مئی کے ملزمان کو ایک تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ 9 مئی کے ملزمان تو ان کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے. جن پر دہشت گردی کے مقدمات بنتے ہیں وہ دہشت گردی کی عدالتوں میں چلائے جائیں گے، مگر جنہوں نے حساس عمارتوں پر حملے کیے ہیں، جنہوں نے دفاعی تنصیبات پہ حملے کیے ہیں، ان کا ملٹری کورٹ میں کیوں ٹرائل نہ چلایا جائے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اور سارا سسٹم مفلوج کر کے پھر یہ عدالت لگائی گئی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یا یہ سہولت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ دفاعی تنصیبات پہ حملے کریں، آپ ملک کے وقار کو مجروح کریں، آپ حساس عمارتوں پر حملے کریں، آپ کو ملٹری کورٹ کے تحت ٹرائی نہیں کیا جائے گا؟ یہ میسج ہوتا ہے لوور جوڈیشری کے لیے. کیا جرت ہے کسی سیشن جج صاحب کی یا کسی انسداد دہشت گردی کے عدالت کے جج صاحب کی کہ سپریم کورٹ 9 مئی کے واقعات کا نوٹس لے، اجلت میں اس پٹیشن کو سماعت کے لیے مقرر کرے اور ایک تاثر دے کہ یہ ٹرائلز نہیں چلنے چاہیے؟ تو کیا جرت ہے کسی لوور جوڈیشری کے جج کی کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ اب کیونکہ ریٹائرمنٹ قریب ہے، نیا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا، اب جاتے جاتے لاڈلے کو کسی نہ قسم کا ریلیف دینا مقصود ہے. 9 مئی کو چھوٹا کر کے دکھانا، اس کی اہمیت میں کمی لانا اور اس کو معمول کا واقعہ بتانا، یہ مقصود ہے. اس کے علاوہ اور کوئی منطق نہیں ہے اور اس اجلت کی بھی کوئی منطق نہیں ہے. جو ملزمان ہیں زیر حراست ہیں، جو مقدمہ ہے، اتنی اجلت کس بات کی ہے؟ سماعت دوبارہ ہونی چاہیے تھی جمعے کے بعد، کیا یہ روزانہ کی بنیادوں پہ ہونی چاہیے تھی؟ اور بڑے مسائل ہیں، اٹھا کے دیکھیں، ہزاروں کیسز التوا کا شکار ہے، مگر کیونکہ وہ عام شہریوں کے کیسز ہیں اور ان میں عمران نیازی پٹیشنر نہیں ہے یا عمران نیازی کا ان واقعات سے تعلق نہیں ہے، اس لیے وہ ادھر اندر الماریوں کی خاک چھان رہے ہیں. وہ فائلیں گرد آلود پڑی ہیں، اس کو ہاتھ لگانے کو کوئی تیار نہیں ہے. میرا تو دل کرتا ہے ان فائلوں پہ عمران نیازی لکھ دوں تاکہ کسی عام شہری کی بھی یہاں پہ سماعت ہو جائے. یہ سمجھ سے باہر ہے. اور میں اس سٹیٹمنٹ کی بھی دیکھیے، ایز اے پاکستانی ہم مذمت کرتے ہیں کہ کہا گیا کہ 9 مئی ہو گیا ہے، اچھا ہوا، ہاں ہاں ہاں، یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، یہ ہمارے سے توجہ ہٹ جائے گی. یعنی آپ قومی سلامتی کو اہم ہی نہیں سمجھتے؟ کل کو کوئی باہر کا جاسوس یا دشمن ملک کوئی کارروائی کرے تب بھی آپ کا یہی رویہ ہوگا؟ یہ بالکل نامناسب ہے. اور یہ 9 مئی کے واقعات کو معمول کے واقعات بنانا، اس کی اہمیت میں کمی لانے کی کوشش کرنا، ملزمان کو تحفظ دینے کے مترادف ہے. اور یہ ملٹری کورٹس پاکستان کی ملٹری کورٹس ہیں. یہ ملٹری کورٹس پاکستان کی اسمبلی کے ایک بنائے ہوئے قانون کے تحت معارض وجود میں آئی ہیں. 1958 کا یہ قانون ہے. آفیشل سیکرٹس ایکٹ اپنی جگہ ایک قانون موجود ہے. تو اب بحث کس بات کی ہے، مباحثہ کس بات کا ہے؟ پہلے ہی بینچ متنازع ہو چکا. قاضی فائزیسا صاحب اس بینچ کو غیر قانونی، غیر آئینی ڈکلیئر کر چکے ہیں، ان کمنگ چیف جسٹس. اور یہ اب بینچ کی حیثیت کیا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے.
बेंच की हैसियत पे सवालात उठ चुके, मगर 9 मई के वाकयात पे कोई सवालात नहीं उठे। पे तकनीकी बुनियादों पे उलझाया जाएगा और 9 मई के वाकयात को उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जाएगी, तो ये कौम माफ नहीं करेगी। जाके पूछे कैप्टन कर्नल शेर खान के भाई से कि उन पे क्या गुजरी जब कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को मस्मार किया गया। पूछें उन शुहदा की फैमिली से, पूछें जिनकी यादगारों को पत्थर मार मार के तोड़ा गया, पूछे जाके उनसे जिनके प्यारे दुनिया से चले गए। और आप यहां पे अदालत लगाए बैठे हैं कि जिन्होंने शुहदा के मुजस्मे मस्मार किए, जिन्होंने शुहदा की यादगारों की बेहुरमती की। ये मुल्क, इसकी कौमी सलामती मुकद्दम है, आप नहीं हैं। इस मुल्क ने ता क़यामत कायम रहना है। जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने जान के नजराने पेश किए, जिनके खानदान आज भी सवाल कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है अंदर, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। 9 मई के वाकयात में जितने मुलव्विस मुल्ज़िमान हैं, जिनका मिलिट्री कोर्ट के तहत ट्रायल चलना होगा चलेगा, जिनका दहशतगर्दी के कोर्ट में ट्रायल चलना होगा चलेगा, मगर ये जो एक कोशिश की जा रही है इमरान नियाजी को सियासी तौर पर जिंदा करने की, ये सबके सामने है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि आपने कहा कि बेंच पर कोई एतराज़ नहीं है। अटॉर्नी जनरल से बेंच ने ये पूछा कि आपको कोई एतराज़ नहीं है, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जब वफाक का नुमाइंदा एतराज़ नहीं कर रहा तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट है, उसको गैर कानूनी तौर पर कलअदम करार दिया गया। मार्जे वजूद में आने से पहले एक बच्चा भी पैदा ही नहीं हुआ, आप उसकी पैदाइश को रोक दें, आप क्या ये पैदा ही नहीं हो सकता, तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल बेचारा क्या करे? उसने तो यही कहना ना कि जब हम ये केस सुनेंगे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट को उड़ा दिया। रिव्यू ऑफ जजमेंट जो है उसका आपने फैसला जो है वो महफूज किया हुआ है। पार्लियामान को आप चलने नहीं देते, कानून साजी अब अपने हाथ में ले लेते हैं, तो इसके बाद बताए ना अटॉर्नी जनरल के पास क्या चाह रहा है? सर, अटॉर्नी जनरल ने खुद कहा कि कुछ चीजें हैं जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं, ड्राफ्ट दोबारा कर रहे हैं। आज आप लोग कह रहे हैं कि हम अदालत ने ऐसा देखिए, मैं ये कहता हूँ जो रिव्यू भी करना है ना, हाँ, वो डेटा रिक्वायर्ड है ना, उस पर टाइम चाहिए वो डेटा सबमिट करने के लिए। हमें 2-4 हफ्ते तो चाहिए होंगे ना कि वो कागज अदालत के सामने रखे जाएं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि कौमी सलामती के मामले पे अदालतों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। 9 मई के वाक़े को एक बहाना बना के इमरान नियाजी को नई सियासी जिंदगी देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जमात के रहनुमा एतजाज एहसन अपना लतीफ खोसा साहब, वो यहाँ पे पिटिशनर हैं। किसके रहनुमाएं? पीपल्स पार्टी के। मेरी इत्तला के मुताबिक मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम है, उनकी रुकनियत हाँ करें। वो इतने बड़े वकील भी हैं लॉयर मूवमेंट के। जब नवाज शरीफ साहब वहाँ पे लॉन्ग मार्च लेकर आते उस वक्त भी वो उसको लीड कर रहे थे। आज वो इसके पिटिशनर हैं। आप कैसे इसको इंसानी हकूक के मामले से अलग कर सकते हैं? देखिए, इंसानी हकूक का कोई मामला नहीं है। एटीसी मौजूद है, इंसानी हकूक का कोई मामला नहीं है। एक इंसानी हकूक की पामाली मुझे बता दें, वायलेशन मुझे बता दें कहाँ पे हुई है। अगर आप समझते हैं तो फिर ये तमाम बिल्डिंग्स को फिर मेरा ख्याल है इजाजत कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। नहीं, बात ये नहीं है। उसके बाद आप इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी चले जाएं। बात ये नहीं है। देखिए, अगर आप टॉक शो ना करें, आपने सवाल कर लिया ना, कोई नहीं वो टॉक शो करना चाहते हैं, मेरी अर्ज समझे ना। 35 प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड किया, 35 और 35 रहनुमा जो है वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान। इजाजत है, आप जवाब दे सकते हैं। ऐसा कोई एक रहनुमा जो कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद था, ऐसा कोई रहनुमा जिसने रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई, ऐसा कोई रहनुमा जिसने कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को जलाया, ऐसा कोई रहनुमा जिसने शुहदा की यादगारों को मस्मार किया, एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे दिखा दें, मैं आपसे माफी मांगती हूं। मुराद राज की आप मुझे वीडियो दिखा दें कि वो कहां जिना हाउस के अंदर था। जिना हाउस के अंदर जो लोग मौजूद थे, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो कौन लोग थे। सबकी वीडियोस मौजूद है। वीडियो में मौजूद है। जो बजाय लग रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स की में सिविलियन के ट्रायल नहीं हो सकता, अगर कोई फैसला इस पर आता है हुकूमत इस पर अमल दरामद करवाए। मेरा तो ये ख्याल है कि अगर ऐसा कोई फैसला आता है तो फिर सबको इजाज़त दे दें कि वो जहां मर्जी आग लगाए, जहां मर्जी जो है वो शुहदा की यादगारों की बेहुरमती करे। बता देना कि 1958 का जो मिलिट्री एक्ट है गलत है, ख़त्म कर दें। कानून साजी का इख्तियार पहले आपने ले लिया अपने हाथ में, बेंचेस गैर कानूनी बना रहे हैं, फिर उसको ख़त्म कर दें। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को ख़त्म कर दें, कुलभूषण के हवाले से भी जजमेंट दे दें और जिसका जो दिल में आता है वो करे। 9 मई का दिन ना कौम को भूलने देंगे, ना कौम भूलेगी,
اور یہ جو آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں انسانی حقوق کی پامالی کی، میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کوئی کسی کے انسانی حقوق کو پامال نہیں کیا گیا. آپ جتنے ملزمان ہیں باقاعدہ نادرا سے آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے، سب کے چہرے، سب کے ایڈریس، سب کے تمام معاملات موجود ہیں. اب معاملہ کیا ہے؟ ہمیں کہا گیا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یہ بین الاقوامی سازش کے تحت معرض وجود میں آئی ہے. اب انہی ممالک سے مدد طلب کی جا رہی ہے جن کو کہا گیا تھا، جنہوں نے ہماری حکومت، یعنی جنہوں نے ہماری حکومت بنائی اور عمران خان کی گرائی، اب ان کو کہہ رہا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہوگی. مجھے بتا دیں کیپٹل ہل کے اٹیک پہ کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی، کتنے لوگوں کو جیل بھیجا گیا، آپ دیکھ لیں. یعنی وہاں کیپٹل ہل پہ اٹیک ہو، وہاں پہ تو آوازیں نہیں اٹھی انسانی حقوق کی. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو دو چار لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں مٹھی بھر شرپسند، وہ اس کو انسانی حقوق کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جیل گیا، انہوں نے کہا کوئی زیادتی نہیں ہوئی. جیل میں جو لوگ موجود ہیں اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کوئی زیادتی نہیں ہوئی. معاملہ یہ ہے کہ اس کو اعتزاز احسن صاحب کو اور لطیف کھوسا صاحب کو، کیونکہ ان کی سیاسی اہمیت پیپلز پارٹی میں ختم ہو چکی ہے، ان کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو زندہ کیا جائے اور عمران خان کو ریلیف دلوایا جائے. آپ جمہوری لوگ ہیں، آپ ملٹری کورٹ کو کیوں فیور کر رہے ہیں؟ ان کے حوالے بالکل نہیں کر رہے. دوسری بات سر یہ بتا حوالے سے آپ کمیشن کیوں نہیں بنا رہے؟ پہلی بات یہ کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں. ملٹری کورٹ میں صرف ان لوگوں کا ٹرائل ہو رہا ہے جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر توڑ پھوڑ میں موجود تھے. آپ کو پتا ہے کہ فار آل پریکٹیکل پرپسز کور کمانڈر ہاؤس ایک آپ کی چوکی کنسیڈر ہوتی ہے، دفاعی چوکی، جس پہ حملہ کرنا پاکستان پہ حملہ ہے. اب ان لوگوں کا کدھر ٹرائل کیا جائے اور کیوں کیا جائے؟ یہ بالکل کوئی غیر جمہوری سوچ نہیں ہے. جب 3 رائٹ آف اپیل موجود ہیں آپ کے پاس، رائٹ آف اپیل کے باوجود آپ کے پاس یہ بھی حق موجود ہے کہ آپ وکیل جو مرضی کریں، اوپن ٹرائل کنڈکٹ ہو سکتا ہے، تو اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے. اور دوسرا سوال سر حفاظت کرنے والے کہاں تھے؟ محافظ کہاں تھے؟ ان شہداء کے محافظ کہاں تھے؟ ان شہداء کے محافظ وہیں تھے. آئی جی صاحب کہاں تھے؟ وہیں آئی جی صاحب، میرا گھر لاہور کینٹ میں ہے، کور کمانڈر ہاؤس کے نزدیک ہے. جس طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ہم سب کو سلامت رکھے. علی ناصر رضوی سے پوچھے جب اس کی آنکھ کے اندر چھڑی ماری گئی تھی تو کیا حال ہوا تھا. پوچھیں کہ جب ایس پی کینٹ کی گاڑی کو نظر آتش کیا گیا. پوچھیں کہ جب 150 سپاہی کو وہاں پہ زخمی کیا گیا ہے تب تو ڈنڈے، کیل اور گولیاں لے کے یہ جا رہے تھے. تو میں ایک فوجی افسر کا بھی نام بتا سکتا ہوں جو گیٹ پہ کھڑا ریزسٹ کر رہا تھا کہ اندر مت آؤ، کالے شلوار قمیض میں ملبوس. تو دیکھیں یہ 9 مئی کے واقعات پہ سوال اٹھانا، اس معاملے کو جس طرف آپ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ یہ محافظ کہاں تھے، محافظ کو جب ڈنڈے پڑ رہے تھے اور یہی وہاں پہ گولی چلی ہوتی تو آپ نے کہنا تھا دیکھیں جی یہ کیسی اپنی فوج اپنے لوگوں پہ گولی چلا رہی ہے. اس لیے ہے بہار انکوائری کمیشن کے حوالے سے انکوائری کمیشن نہیں. دیکھیں فرسٹ لائن آف ڈیفینس پولیس ہے، حیدر شیرازی فرسٹ لائن آف ڈیفینس پولیس ہے. دیکھیے بات یہ ہے جب ویڈیو ایویڈنس آ گیا، تمام لوگ موقع پہ موجود ہیں، ٹرائل چل رہے ہیں. اب اس معاملے کو ٹرائل ختم کر کے انکوائری کمیشن کی طرف لے جایا نہیں جا سکتا، نہ لے جانا چاہیے. انکوائری کمیشن تو اس بات کا ہونا جو بات کسی میں کوئی ابہام ہو. جب ابہام ہی کوئی نہیں ہے، ویڈیو ایویڈنس موجود ہے، جیو فینسنگ ہو چکی ہے، موبائل ٹاور سے ڈیٹا لے کے لوگوں کی شناخت ہو چکی ہوئی ہے، ان کے نمبر آ چکے ہوئے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی قسم کی انکوائری کمیشن کی گنجائش ہے. جو ٹرائل چل رہے ہیں اس کو فیس کریں. کارڑ صاحب پچھلے دور میں بھی 25 لوگوں کا جو ہے ٹرائل ہوا ملٹری کورٹ میں پی ٹی آئی کے دور نئے میں. قانون کے تحت ہوا تھا پرانے کے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے زیادہ. اب آپ کے دور میں بھی وہی سیاسی کارکنان جو ہے وہ پس رہے ہیں. سیاسی کارکن نہیں ہے. تو میں کیا پہلی بات یہ سیاسی پاکستان کے کب تک یہ پاکستان کے کسی دفاعی ادارے پہ حملہ کرنے والا کوئی بھی سیاسی کارکن نہیں ہو سکتا. اس کو سیاسی کارکن رہنے کا حق ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو کام پاکستان کے دشمن کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کی سرزمین پہ چند مٹھی بھر شرپسند عناصر کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں سیاسی کارکن. جس نے بھی دفاعی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے، چاگی پہاڑ کے ماڈل کو آگ لگائی ہے، کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو مسمار کیا ہے، وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے. وہ سیاسی کارکن ہوں، وہ سرکاری افسر ہوں، وہ جس مرضی مذہب، فرقے یا رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، شر پسند اور دہشت گرد کا نہ رنگ ہوتی ہے، نہ مذہب ہوتا ہے، نہ نسل ہوتی ہے. اس کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو پاکستان کے قوانین میں لکھا ہے. اور ملٹری ایکٹ
پاکستان کا قانون ہے، آفیشیل سیکرٹس ایکٹ پاکستان کا قانون ہے، اور کارروائی اس کے مطابق ہو رہی ہے۔ طاہر صاحب یہ بتائیے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ملٹری کورٹس میں کیس چلانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ وہ چاہتے ہیں عمران خان کا کیس ملٹری کورٹ میں چلے یا نہیں؟ یہ وہ تو کیا مجھے نہیں چاہتے پتا نا، یہ میں کیسے ہیں؟ بتا آپ سکتا کی ہوں؟ پارٹی کے سربراہ ہیں نہیں، بٹ میری ان سے نواز بات شریف عمران خان کے بارے یہ میں سوال پتہ نہیں آپ کیا سوال کر رہے ہیں۔ سوال کوئی کو لے کے نہیں بھیجے نا یار۔ کہ 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے ملٹری کورٹ کا آپ نے یہ کیس لگا دیا، اور اس میں اتنی اجلت والی کیا بات تھی کہ اس کو ڈے ٹو ڈے اس کی سماعت چل رہی ہے، عید کی چھٹیاں آگے، مگر تیزی اتنی ہے کہ آج جمعے والے دن بھی جبکہ سرکاری دفاتر بند ہو جاتے ہیں، باقی عدالتیں بند ہو جاتی ہیں، ابھی بھی یہ کیس چل رہا ہے، جس طرح کہ اس کے علاوہ اور ملک میں کوئی قومی نوعیت کا، قومی اہمیت کا کیس ہی اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس میں کیا اجلت ہے، کیا جلد بازی ہے، کیا اہمیت ہے اس کیس کی؟ یا تو آپ پارلیمان کو کہہ دیں کہ آرمی ایکٹ 1958 کو ریپیل کر دے، یا تو پارلیمان کو کہہ دیں کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کو ریپیل کر دے،